روم کے شہر حمص میں ایک عظیم سپاہی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بستر مرگ پر انہوں نے فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم میں ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے زخم نہ ہو، مگر افسوس کہ میں آج میدان جنگ میں شہید ہونے کے بجائے بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔ یہ دلیرانہ جملہ کہہ کر اس دلیر سپاہی کی روح پرواز کر گئی۔ رومی سلطنت کو دھول چٹانے والا یہ عظیم جرنیل اللہ کی تلوار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ہر میدان میں غازی تھے اور لشکر کفار پر ہمیشہ بھاری رہے۔ حضرت خالد بن ولید کا پورا نام خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی تھا، جو نہ صرف اسلامی بلکہ دنیا کے تاریخ کے ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ خالد بن ولید نے ساسانی اور بازنطینی سلطنت کو شکست دے کر انہیں پارا پارا کر دیا تھا اور ساری زندگی فاتح رہے۔ آپ کی پیدائش سن 592 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ آپ نے 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 125 سے بھی زائد جنگوں میں حصہ لیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ان جنگوں میں سے ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ آپ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ پیدائشی طور پر آپ کی پرورش ایک جنگجو کی حیثیت سے کی گئی، کیونکہ بنی مخزوم قبیلہ جنگ اور دلیری کی وجہ سے ہی مشہور تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے خلاف جنگ احد لڑی تو قریش کی طرف سے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ اس وقت آپ نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ جنگ میں خالد بن ولید کی دانشمندی اور حکمت عملی نے ہی قریش مکہ کو اس جنگ میں مسلمانوں پر غالب کیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی تمام قابلیت اسلام کی حمایت میں استعمال کیا اور ساری زندگی غزوہ لڑتے رہے۔ سن 8 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صرف 3000 مسلمانوں کو لے کر تقریباً 1 لاکھ رومی لشکر سے لڑ رہے تھے۔ حضرت زید اس غزوہ میں شہید ہو گئے۔ لہٰذا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا، مگر رومی مسلمانوں پر اتنے بھاری پڑے کہ یہ جلیل القدر صحابی بھی میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ رومی شہنشاہ ہرقل اس جنگ میں خود سربراہی کر رہا تھا۔ مجاہدین کے لیے یہ وقت نہایت ہی مشکل تھا۔ اس دوران لوگوں نے آپسی مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا دیا۔ پھر کیا تھا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں سیکھے گئے حکمت، حربے اور جوش و ولولہ کا استعمال کیا اور ایک پرجوش تقریر کیا۔ آپ کی تدبیر کے مطابق جب رومی لشکر میدان جنگ میں آرام کر رہی تھی اور انہیں یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے، حضرت خالد بن ولید نے ان پر اچانک حملے شروع کر دیے، لہٰذا وہ بدحواس ہو گئے۔ اس جنگ میں آپ نے قوت ایمانی سے اتنی زبردست لڑائی لڑی کہ صحیح بخاری کے مطابق خود حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار باقی بچی۔ خالد بن ولید کے اس شجاعت اور بہادری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ موتا میں جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح فرمائی، لہٰذا اس کے بعد آپ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کا تلوار ہو گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے ایرانیوں پر حملہ کیا تو ایرانی لشکر کا سپہ سالار مشہور زمانہ پہلوان رستم تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید کو ملاقات کی دعوت دی، لہٰذا آپ نے اپنی طرف سے حضرت ربیع بن عامر کو بھیجا۔ جب آپ رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں اور ظلم و جبر کے حکومت کا خاتمہ کر کے اسلام کے عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔ ایرانیوں سے جنگ کے دوران رستم پہلوان قتل ہو گیا، لہٰذا ساسانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس میدان کو بھی حضرت خالد بن ولید نے فتح کر کے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا خاتمہ کیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل تھے جنہوں نے دو عظیم سلطنت ایران اور روم کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپ تلے رونت ڈالا۔ آپ کفار، مشرکین، مرتدین، یہود، نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کی طرف سے قہر بن کر نازل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کا موازنہ اگر یورپی جنگجوؤں کے ساتھ کی جائے تو آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، خواہ وہ سکندر اعظم ہو، نیپولین ہو یا چنگیز خان ہو۔ ان فاتحین نے جو علاقے فتح کیے اور جن سلطنت کی تشکیل کی وہ ان کے موت کے 100 سالوں تک بھی برقرار نہ رہ سکی، جبکہ حضرت خالد بن ولید کی فتح کیے گئے علاقے آج بھی اسلامی قلمروں میں شامل ہیں، اور آج بھی تاریخ نے آپ کو نہ صرف ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے یاد رکھا ہے بلکہ کروڑوں مسلمان آپ کی دلیری اور بہادری کے معترف ہیں۔